حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی وفات کے بارے میں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ آخری عمر میں 2 ایسے واقعات ہوئے جن سے آپ کو یقین ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ ہر سال روح الامین آپ کے پاس آتے اور آ کر قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، لیکن اس سال روح الامین آئے اور آ کر آپ کے پاس ایک کی بجائے 2 مرتبہ قرآن کریم کا تکرار کیا، جس سے آپ کو پتہ چل گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، بڑی معروف حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں چل کر آئیں اور اس شان سے چلتی ہوئی آئیں، ایسے لگ رہا تھا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آقا آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، خوش ہوئے، مرحبا کہا، استقبال کیا، اور پھر اپنی بیٹی کو اپنے دائیں یا بائیں پہلو بٹھایا اور آپ جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوسے لینے لگیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کے اندر کچھ بات ارشاد فرمائی، کان میں کہی تو حضرت سیدہ کائنات آپ غمگین ہو گئیں، رونے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر اور کوئی بات کری تو آپ مسکرانے لگیں۔ یہ دیکھ کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی میں کہتی ہیں میں نے آج سے پہلے خوشی اور غم کو کبھی ایک ساتھ اتنی نزدیک نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا ہے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ کائنات سے دریافت کیا کہ رسول اللہ نے تمہیں کیا کہا ہے؟ تو حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز تمہیں بتانے والی نہیں ہوں، یہ راز فاش نہیں کروں گی۔ تو نہ بتایا۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو کہتی ہے میں نے پھر ان سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات پھر انہوں نے بتائی، کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا پہلی مرتبہ کہ جبریل ہر سال میرے پاس آتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے، لیکن اس سال جبریل نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری وفات کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ میری بیٹی، مسلمانوں میں سے کسی عورت کے اوپر اس سے بڑی مصیبت نازل نہیں ہوگی جو تیرے اوپر میرے وصال کے بعد مصیبت ہوگی، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم ان لمحات میں صبر نہ کر سکو، ان لمحات میں صبر کرنا۔ تو حضرت سیدہ کائنات یہ سن کر رونے لگیں۔ دیر بعد پھر دوسری مرتبہ جب آپ نے کان کے اندر کہا تو فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ اور آ کر مجھ سے ملاقات کرو؟ تم یہ پسند نہیں کرتی جنتی عورتوں کی تم سردار بن جاؤ، میں تمہارے لیے بہترین پیش خیمہ بن جاؤں؟ تو فرماتی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں بات ارشاد فرمائی جس کو سن کر میں مسکرانے لگی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نصر جب نازل کی تو صحابہ کے سامنے آپ کی اس کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی نصرت آ گئی ہے اور مجھے میری موت کی خبر بھی مل گئی ہے، شاید اسی سال میں رخصت ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ کا دستور ہو گیا، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان تسبیحات کو ورد زبان رکھا کرتے تھے، آپ ہر وقت یہ تسبیحات کرتے رہتے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب، اللہم اغفر لی سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ تسبیحات رسول اللہ کا معمول ہو گیا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میں یہ کیا دیکھتی ہوں آپ اب ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں مانگی تھی؟ تو فرمایا میرے رب نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میں اپنی امت کی ایک علامت دیکھوں گا، اور جب یہ علامت دیکھ لوں تو پھر تسبیحات کروں، تو اب وہ علامت دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں یہ تسبیحات کرتا ہوں۔